بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمین یا رب العالمین. میں دعا اور امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا پھر فضل و کرم ہوا اور ہم سب پھر اکٹھے ہوئے. کس لیے؟ دین کی بات سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. تمام تعریف و توصیف کا لائق مناسب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سب ایک بار درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر عافیہ صاحبہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو. اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے.
اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تم یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشی دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، کہ ہماری سسٹر عافیہ تھی، الحمدللہ ان کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ ہر سنڈے مجھے میسج کرتی ہیں کہ انشاءاللہ اگلی بار میں کروں گی، لیکن کوئی اور سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ بڑائی کرے، آمین۔ اب چلتے ہیں اپنی ایک شارٹ اسپیچ کی طرف، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر مسکان صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرا ٹاپک ہے علم کی اہمیت۔ اللہ رب العزت کی اپنی کتاب میں علم والوں کی اتنی تعریف بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اتنی تعریف بیان کی ہے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، دینی علم، دنیاوی علم، جس کو 2 باتیں کی گئی ہیں، شرعی علم، کونینی علم، یونیورسل نالج اینڈ ریلیجیس نالج۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سورہ الگ کی 5 آیتیں اقرا، اور یہ سورہ یہ شب قدر میں نازل ہوئی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جب فرشتے جبرائیل امین آئے تو کہنے لگے پڑھو اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانا بن قارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے زور سے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھنے لگے۔ جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو تو وہ جاہل کیسے رہ سکتی ہے؟ جس کا رب اپنا پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا دیتا ہے، وہ کیسے جاہل رہ سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ، صرف علم حاصل کرو، پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ جانتا نہ تھا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ قائمًا بالقسط، وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے۔
فرشتوں کے بعد بتا رہے ہیں، اپنی ذات کے بعد فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام بتایا ہے جو گواہی دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی۔ علم والے کیوں گواہی دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، کوئی تو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ایک ہے ذات جو چلاتا ہے اس کائنات کا نظام، اگر کوئی اور ہوتا تو چل ہی نہیں سکتا۔ یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ اللہ سے حقیقت وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے اندر تقوی ہو، ڈر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تقوی کا جو حق ہے وہ ہم ادا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اللہ چاہتا ہے ہم سے، ہم جانتے ہی نہیں، اس نے کیا حکم دیا ہم مانتے ہی نہیں کہ اس کا بس زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق سے، اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے خوف ہو چکے ہیں، اور اسی طرح علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کون ہے جو یہ آیت مسلمان نہیں جانتا ہو؟ وَقُلْ حکم ہے یہ، اے نبی دعا کیجئے اپنے رب سے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خود یہ دعا سکھائی، اللہ سے علم مانگو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر آیت نمبر 49 اور 9 میں فرماتے ہیں، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل برابر ہو سکتا ہے یا دن اور رات برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ویسے ہی علم والا اور بے علم والا نہیں برابر ہو سکتا۔ علم والوں کی فضیلت ہے، اللہ کے پاس علم والوں کے درجات ہیں، اللہ کے پاس علم حاصل کرنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، علم اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ان کے درجات بلند کرے گا، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو بلند بلند کرے گا۔ تو پتہ چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کرا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی ہیں انسان کے درجات بلند کرنے کی۔ وہ صحابہ جو ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے علم دین زیادہ سیکھا، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام بڑے بڑے جو صحابہ ہیں انہوں نے علم دین زیادہ سیکھا، زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیث روایت کی، تو یہ پتہ چلا علم درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یقیناً تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بلند کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا اور کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ورڈ کیا آتا ہے؟ طلب ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہے تو میں علم حاصل کروں گا، طلب العلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، یہ تھی سسٹر مسکان صاحبہ۔ اب سر آ ہی چکے ہیں تو میں سر سے درخواست کروں گی کہ سر اپنے سبق کی طرف۔ میں اپنی بہن مہا سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ سپارہ ہماری صبا بیٹی آتی ہیں، ان کی امی تشریف لائی ہیں، ان کو پیش کریں۔ نسرین صاحبہ آئیے۔ کافی ٹائم سے نسرین صاحبہ کی بیٹی صبا آ رہی تھی، آج وہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا، 2 الفاظ میں بتائیں۔
दुआएं दे दीजिए बच्चों को। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची को पढ़ाई का शौक़ हुआ और उन्होंने कदम इस दीन की तरफ बढ़ाया और उनके जज्बे को देखकर मुझे भी ये शौक़ हुआ, मैं यहाँ तक आई। और इंशाअल्लाह अपनी बच्ची के साथ साथ मैं भी ये कोशिश करूँगी कि इसको समझ सकूँ और पढ़ सकूँ और जितना मतलब कलाम पाक की हर आयत का मतलब समझ सकूँ। इसलिए कभी मैंने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा था, इसलिए कलाम पाक मैंने वैसे ही पढ़ा था, लेकिन अपनी बच्ची को देखकर और इन सब बच्चियों का देखकर सुनकर मेरे दिल में भी एक ही शौक़ जागा है कि इंशाअल्लाह मैं भी इसको पूरी तरीके से जिस तरह से पढ़ा जाता है मैं भी पढ़ूँगी। मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, कलाम पाक तो मैं पढ़ी भी हूँ, लेकिन मैंने कभी मायने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन कोशिश इंशाअल्लाह ये करूँगी कि इंशाअल्लाह अपनी बच्ची के साथ साथ मैं भी पढ़ूँ इसको। अभी ये हमारी बहन थी बच्चों, और इंशाअल्लाह अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। और किसी बच्ची को किसी को कोई बात करना है तो वो रुक जाएं, और जिसको कोई सामान लेना है वो ऑफिस में पहुंच जाएं और वो ले लें। अल्लाह हाफिज़।